بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپریشن عزم استحکام در حقیقت عدم استحکام ثابت ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق سربراہ جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آپریشن عزم استحکام در حقیقت آپریشن عدم استحکام ثابت ہوگا۔ اور انہوں نے اب اعلان کیا ہے کہ ہم عزم استحکام آپریشن شروع کریں گے۔ یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے گا۔ ہمیں قومی جذبے کے ساتھ نئی منزل متعین کرنی ہوگی جو اس ملک کی بقا کی ضامن ہو اور آئین پر عمل ہو۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان نے نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر مالک بلوچ، اصغر اچکزئی، خوشحال خان کاکڑ، عبدالخالق ہزارہ سے ملاقات کے بعد کوئٹہ میں اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت ملک میں ریاست کی رٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ ماضی میں جو آپریشنز ہوئے ہیں ذرا ان کے نتائج سامنے رکھیں۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ چپے چپے پر فوج موجود ہے، کیوں بے بس ہو گئے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں سورج غروب ہوتے ہی پولیس تھانوں میں بند ہو جاتی ہے۔ بلوچستان کے بارے میں تو میں زیادہ نہیں جانتا ہوں گا شاید، لیکن خیبر پختونخوا کے بارے میں تو جہاں ہمارے اضلاع ہیں وہاں تو سورج غروب ہونے کے بعد پولیس اپنے تھانوں میں بند ہو جاتی ہے اور کسی قسم کا ان کا کسی روڈ کے ساتھ راستے کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ ملک کو اور کمزور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایپیکس کمیٹی کیا ہے؟ یہ جب تحصیل لیول پر ہوتی ہے تو وہاں میجر بیٹھتا ہے، جب ضلعی لیول پر ہوتی ہے تو کرنل بیٹھتا ہے، اور جب صوبے کی سطح پر ہوتی ہے تو کمانڈر بیٹھتا ہے، جب وفاق کی سطح پر ہوتی ہے تو وہاں آرمی چیف بیٹھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ان حالات کو بھگت رہے ہیں۔ میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں۔ ہمیں قومی جذبے کے ساتھ نئی منزل متعین کرنی ہوگی جو اس ملک کی بقا کی ضامن ہو اور آئین پر عمل ہو۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیاسی مشاورت کا سلسلہ چلنا چاہیے، اور اگر پی ٹی آئی نے اتحاد بنا لیا ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہم اس اتحاد کو منفی نظر سے نہیں دیکھ رہے، لیکن اس پر مشاورت ہو جاتی تو اس کا نقشہ الگ ہوتا۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری 300 سالہ تاریخ غلامی کے خلاف جنگ لڑنے کی ہے۔ مسلح تنظیمیں کھلے عام گھوم رہی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو ہر شعبے میں اپنی بالادستی کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم سب اس ملک کے برابر کے شہری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس شناختی کارڈ کی بنیاد پر آرمی چیف پاکستانی ہیں، اسی بنیاد پر میں بھی پاکستانی ہوں۔ ہم سب اس ملک کے برابر کے شہری ہیں، لیکن ایک طبقہ سمجھے کہ اس نے حاکم اور باقی سب نے غلام رہنا ہے۔ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے قبیلوں کی یہ قسم نہیں ہے۔ ہماری 300 سالہ تاریخ غلامی کے خلاف جنگ لڑنے کی ہے۔ انگریزوں کے خلاف 50,000 سے زائد مجاہدین کو شہید کیا گیا۔ کیا پاکستان جرنیلوں کی غلامی کے لیے حاصل کیا گیا تھا اور جانوروں کی طرح وہ ہمیں ہانکیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن ایک طبقہ سمجھے کہ میں نے حاکم رہنا ہے اور باقی سب کو غلام رکھنا ہے، تو پھر ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ رسم کہیں ان کے اپنے قبیلوں کی ہوگی، ہمارے قبیلے کی یہ رسم نہیں ہے۔ ہماری 200-300 سالہ تاریخ غلامی کے خلاف جنگ لڑنے کی اور قربانیاں دینے کی۔ انگریز کے خلاف 50,000 سے زیادہ مجاہدین اسی پاداش میں سولیوں پہ لٹکائے گئے، توپوں سے اڑائے گئے۔ کیا پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ اس پاکستان میں ہم جرنیلوں کی غلامی کریں گے اور جانوروں کی طرح وہ ہمیں جس طرح ہانکیں گے ہم اسی طرح جائیں گے، اور جس طرح وہ ہمیں چارہ ڈالیں گے ہم وہ چارہ قبول کریں گے؟ کبھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات ہوئی ہے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ شہباز شریف وزیر اعظم نہیں، بس کرسی پر بیٹھا ہے۔ یہاں جمہوریت اور پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکا ہے۔ ان کے خلاف مسلح تنظیمیں اپنا موقف تسلیم کروا رہی ہیں۔ سیاسی ملاقاتوں سے متعلق بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ مشاورت کا عمل اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، ہم نے اچھا وقت گزارا اور سب سے ملاقاتیں رہتی ہیں۔ ہمیں نئی سوچ کے ساتھ ایک منزل طے کرنا ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے تو علماء کا لفظ موجود ہے کہ یہ پاکستان کے عوام کی جماعت ہے۔ JUI کسی ایک مسلک یا ایک مکتب فکر تک محدود نہیں ہے۔ اس میں جو لوگ آئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو مستقبل میں اسی چھت کے نیچے رہنا چاہتے ہیں۔ آئین میثاق ملی ہے، یہ آئین ہماری ضمانت ہے۔ ہم کسی اتحاد کی مخالفت نہیں کر رہے،
سیاسی لوگوں کی باہمی مشاورت کا سلسلہ چلنا چاہیے۔ بات چیت اور مشاورت کے بہتر نتائج آئیں گے۔ استاذ العلماء ولی کامل حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان محتمم و شیخ الحدیث جامعہ خیر المدارس ملتان حضرت مولانا محمد حنیف جلندری کی پھوپھی جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر 5:30 بجے جامعہ خیر المدارس ملتان میں ادا کر دی گئی ہے۔ ادھر دوسری جانب جامعہ رحیمیہ عابدیہ ڈیرہ غازی خان کے شیخ الحدیث مولانا خلیل الرحمان صاحب بھی داعی اجل کو لبیک کہے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا کے سابقہ سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد شیخ و تفسیر حضرت مولانا محمد عبد الرحمن المعروف تھانی بابا جی صاحب آف تخت بھائی بھی اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جنوبی افریقی سرمایہ کاروں کی افغانستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ تفصیلات کے مطابق جنوبی افریقہ کے متعدد سرمایہ کاروں، علماء اور ماہرین شعبہ صحت نے رئیس الوزراء کے نائب برائے معاشی امور ملا عبدالغنی برادر اخند سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران افغانستان میں کان کنی میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی گئی ہے۔ ملا عبدالغنی برادر اخند نے سرمایہ کاروں کو تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ اس وقت افغانستان میں سرمایہ کاری کے لیے بہتر مواقع موجود ہیں اور تمام ملکی و غیر ملکی سرمایہ کار اس مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دنیا امارت اسلامیہ کی حیثیت اور قدر کو سمجھ رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے عید کی تعطیلات کے اختتام کے بعد وزارت کے نائبین اور دیگر عہدیداروں اور کارکنوں سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں کہا کہ دنیا امارت اسلامیہ کی حیثیت اور قدر کو سمجھ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ پڑوسی ممالک، خطے اور دنیا کے ساتھ مثبت تعلقات چاہتی ہے۔ اس نظام کے ستون روز بروز مضبوط ہو رہے ہیں اور اگر دنیا تعامل کرے گی تو اسی نظام کے ساتھ کرے گی۔ حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کی جنگ خطرناک ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق امریکی افواج کے سربراہ جنرل چارلس براؤن نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ فوجی تصادم کا مطلب ایران کو جنگ کی دعوت دینا ہے جس سے گریز کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ جنگ کو خطرات قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی افواج اس جنگ پر قابو پانے میں مدد نہیں کر سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو یہ خبر دیتے چلیں کہ الجزیرہ نیوز نے آج پیر کے سپہر کو اسرائیلی نیوز کی حوالے سے خبر دی ہے کہ جنوبی کوریا میں ایک فوجداری مقدمے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو 7 دیگر حکام سمیت جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ نیتن یاہو غزہ میں دسیوں ہزار فلسطینیوں کو قتل کرنے، زخمی کرنے اور انہیں بے گھر کرنے میں ملوث ہیں اور جرمن بین الاقوامی عدالت نے اسے سرکاری مجرم کے طور پر تسلیم کیا ہے۔